حضور پر نور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کی حدیث مجھے پاک نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. وقت کافی ہو گیا ہے اور میرے بعد بھی آپ کو ایک خطاب سماج کرنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی باتوں کو جلد از جلد آپ کو سمجھا سکوں اور پھر میں اپنا پورا وقت اپنے بڑے بھائی کو دے سکوں. لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ رہیں, اپنی توجہ مجھ پر رکھیں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو بھی آسانی ہے. بہرحال کسی نے نعت پاک کی گزارش کی تھی. آج کل کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا یہ بدعت ہے, شرک ہے, نعت نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ہر جگہ آپ کو ٹوکنے ہیں شرک بدعت ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ نعت پڑھنے کی یہ عادت, نعت پڑھنے کی یہ عادت جنت تلک لے جائے گی. نعت پڑھنے کی یہ عادت جنت تلک لے جائے گی اور تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ. تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. اور اشرفی ہم سب اشرفی ہیں. تو یہ شعر بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو اشرفیوں سے جلتے ہیں یہ ان کے لیے کہ مت جلو, مت جلو اشرف پیا, مت جلو اشرف پیا سے ورنہ پھر روزے جزا. مت جلو اشرف پیا سے ورنہ پھر روزے جزا. منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ. منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ. اور یہ بڑا چلا ہے کہ میرے خاندان نے یہ کیا, میرے خاندان نے وہ کیا, میرے خاندان نے ایسا ایسا کر دیا. اب دیکھیے کہ اہل بیت نے کیا کہہ دیا کہ سر کٹائیں, سر کٹائیں گھر لٹائیں, سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ. سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ. میاں حشر تک ایسا گھرانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ. حشر تک ایسا گھرانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری آواز تھوڑی اچھی ہے نہیں, لیکن عاشق رسول ہوں اور عشق میں پڑھتا ہوں. اور میرے پھپھا حضور نے بھی کہا تھا کہ میاں لوگوں کو سنانے کے لیے مت پڑھنا, تم عشق کے ساتھ پڑھنا, محبت کے ساتھ پڑھنا. اگر تمہاری نعت حضور نے سنی تو تمہارا بیڑا پار ہوگا. تو میں عشق کے ساتھ پڑھتا ہوں, آپ عشق کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے. در نبی کو, در نبی کو میں چوم لوں گا, در نبی کو میں چوم لوں گا. کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, در نبی کو میں چوم لوں گا. کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. بہے گا مجھ پہ, بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا. بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا.
کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور یہ پہلا شعر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے ایک سمت کعبہ شریف ہو اور آپ کے دوسرے سمت کعبے کا بھی کعبہ، اور دونوں کے درمیان آپ موجود ہیں، اور آپ پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسی کیفیت کے ساتھ یہ شعر سنیے گا۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور رخ جنوبی رخ شمالی، رخ جنوبی رخ شمالی، میں ہو کر دونوں طرف سواری، رخ جنوبی رخ شمالی، میں ہو کر دونوں طرف سوالی، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور حبیب داور شفیع محشر، حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر، حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر، نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ بدرود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالی بن کے آتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں اور مرادیں لے کے جاتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں۔ اور فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، جو فدا ایک بار کہتے سبحان اللہ، فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، تاج الاولیاء پر، گر ہی نہیں سکتا، فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، تاج الاولیاء پر، گر ہی نہیں سکتا، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں، بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں۔ اور اے عزت کے طلبگاروں، اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے، اے عزت کے طلبگاروں یہ دربار اشرف ہے، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں، اور خانقاہی ہے۔ اور یہ شعر کہہ کے میں آپ کا مزاج دیکھ لوں گا کہ مجھے کتنی دیر بولے گا۔ اور جو عاشق رسول ہے وہ شانت نہیں رہے، جو عاشق اہل بیت ہے وہ شانت نہیں رہے۔ کہ پہلے میں مشکلوں میں تھا، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں ہیں،
کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد۔ اب اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں بھی مشکلوں میں چلی جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں پریشانیوں میں چلے جائیں، تو بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پوری مجلس میں کوئی ایسا ہے جو کھڑے ہو کر نعرے حیدری لگا سکے؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدر، اشرف الدولہ، اشرف الدولہ، نعرے تکبیر، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرا یقین کہتا ہے کہ جس شخص نے کھڑے ہو کر نعرہ حیدری لگایا ہے اس وقت، اس کی اب تمام مشکلیں مشکلوں میں ہوں۔ آج ہم سب عید میلاد النبی کے اس جشن میں آئے ہیں۔ میں یہ بارہا کہہ رہا ہوں اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی کے پاس وہ زبان نہیں جو شان مصطفیٰ بیان کرے۔ میری پوری نسلیں القیامت تک اگر شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرتی رہے تو بھی عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا ادنا حصہ ہم بیان نہیں کر پائے۔ یہ مرتبہ ہے میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی شان بیان کرتا ہے تو قرآن میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، کہ تمام تعریفیں اس رب کی جو تمام عالمین کا پالنہار ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ یعنی کہ جتنے عالمین ہیں سب کا رب اللہ تبارک و تعالی، جتنے انسان ہیں سب کا رب اللہ تبارک و تعالی، جتنے انسان ہیں جتنے جن ہیں سب کا رب اللہ تبارک و تعالی، جتنے پرندے ہیں سب کا رب اللہ تبارک و تعالی، جتنے پیڑ پودے ہیں سب کا رب اللہ تبارک و تعالی، ہر ذرے ہر چپے کا رب اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ جب اپنی شان بیان کرنا ہوا تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کی کوشش کی، جب اپنے محبوب کی شان بیان کرنی چاہیے تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب تم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہو، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہو۔ اب جس ذرے جس چپے کا رب میرا پروردگار ہے، اس ذرے اس چپے کا رحمت للعالمین اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ گستاخ رسول بڑی گستاخیاں کرتے ہیں ہماری حضور کی شان سے، کہتے ہیں کہ حضور سے مت مانگو، حضور ہماری طرح ہے، حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ الکوثر عطا کیا۔ اب کچھ ذہن اس طرف گئے کہ الکوثر سے مراد حوض کوثر، لیکن امام مجاہد فرماتے ہیں کہ الکوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے بلکہ ہر خیر کا کل، ہر اچھائی کا کل، ہر اچھی چیز کا کل۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَيْ الْخَيْرَ كُلَّهُ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس خیر ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، خیر ہے نا اللہ کے پاس؟ جب اللہ کے پاس خیر ہے، صرف خیر ہی خیر ہے نا، صرف خیر ہے، صرف اچھائی ہے، تو اللہ کے پاس تو علم غیب بھی ہے نا، اللہ کے پاس علم غیب بھی ہے،
تو علم غیب بھی خیر ہوا ہے نا. جب اللہ کے پاس خیر ہے اور اللہ کے پاس علم غیب بھی تو علم غیب بھی خیر ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطینا الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا. اب جو گستاخ رسول ہے جو کہتے ہیں کہ میرے محبوب اللہ کے محبوب کے پاس علم غیب نہیں، اللہ فرماتا ہے انا اعطینا الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا. جب یہ بات تسلیم ہو چکی ہے کہ علم غیب بھی خیر ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بعض علوم غیبیہ نہیں بلکہ کل علوم غیبیہ عطا کیا. کل علوم غیبیہ عطا کیا. کتنا عطا کیا؟ کس قدر عطا کیا؟ کہا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ میرے رب کا تجھ پہ فضل عظیم ہوا، میرے رب کا تجھ پہ کرم عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے ذرے ذرے اور کائنات کے چپے چپے کا علم عطا کر دیا. توجہ ادھر چاہوں گا، ادھر دیکھنے سے ثواب ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے کچھ نہیں. میں بات آگے بڑھاؤں. یہ بتائیے کہ قرآن میں خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے، تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. میں توجہ چاہوں گا، بس 5-7 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں گا، پھر حضرت کو دے دوں گا. آپ کے لیے بہت ضروری ہے اپنا عقیدہ جاننا. ہم کہتے ہیں ضروری ہے لیکن ہم کو ہمارا عقیدہ نہیں معلوم. ہم سے کوئی سوال کر لے تو ہم جواب نہیں دے پاتے. بہت ضروری ہے یہ جاننا. تو قرآن میں خیر ہے کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے پاس خیر ہے تو قرآن بھی خیر ہے. یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں ہے نا. ابھی یہ گستاخ رسول جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو کچھ علم غیب عطا کیا، ماضی کا پاس کا علم غیب عطا کیا، حال کا کچھ علم غیب عطا کیا، کچھ علم عطا کیا، مستقبل کا فیوچر کا کوئی علم غیب عطا نہیں کیا، کوئی علم عطا نہیں کیا. پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو ماڈرن سائنٹیفک ٹیکنالوجیز آ گئی ہے، کیمرہ آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے، ایروپلین آ گیا ہے، اس کا علم حضور کو نہیں. اگر یہ چیزیں یہاں پہ آج ہم استعمال کر رہے ہیں حضور نہیں استعمال کر پاتے کیونکہ حضور کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے ملا کو زیادہ علم ہے کہ امام مجاہد کو زیادہ علم ہے؟ امام مجاہد کو زیادہ علم تھا نا. امام مجاہد کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ جو استاد ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹی ویوں پہ آتے ہیں، غیر قوموں کو دین کی دعوتیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو قرآن سے ثابت کیا. بچے پڑھتے ہیں جو نیٹ دے رہے ہیں، جو میڈیکل میں جا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیمسٹری کو بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ہم فزکس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ہم فلسفی کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا؟ انا اعطینا الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا، ہر خیر کا کل عطا کیا. جب یہ بات آپ سب تسلیم کر چکے ہیں کہ قرآن پاک بھی خیر ہے نا، قرآن پاک بھی خیر ہے، تو اگر قرآن میں فزکس کا علم ہے تو حضور فزکس بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں کیمسٹری کا علم ہے تو حضور کیمسٹری بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں ہائیڈرولوجی کا علم ہے تو حضور ہائیڈرولوجی بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں اوشنولوجی کا علم ہے تو حضور اوشنولوجی بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں بوٹنی کا علم ہے تو حضور بوٹنی بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں زوولوجی کا علم ہے تو حضور زوولوجی بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں میڈیسن کا علم ہے تو حضور میڈیسن بھی جانتے ہیں. تم کہتے ہو حضور نہیں جانتے، میں کہتا ہوں انا اعطینا الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا. تم کہتے ہو کہ نبی نہیں جانتے. ارے جس سائنٹیفک ریسرچ تک تمہیں آج رسائی حاصل ہو رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے آمینہ کے لال نے مدینے کی گلیوں میں اسی سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو بیان کر دیا. اسی سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو 1400 سال پہلے میرے نبی نے بیان کر دیا کیونکہ قرآن میں خیر ہی خیر ہے. تو قرآن میں ہے انا اعطینا الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا. اب قرآن سے جو چیز تم
کرو گے، نبی کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری تعلیم، یہ استاد کہتے ہیں حضور ہماری تعلیم۔ ایک بار حضور مدینے کے مسافات میں سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قبیلے نے پڑاؤ کیا، ایک قبیلہ وہاں پہ خیمہ ڈال کے رکا ہوا۔ حضور جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے پاس سرخ رنگ کے اونٹ تھے۔ کیا تھے؟ اونٹ تھے۔ حضور کو ان کے اونٹ میں سے ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے۔ اللہ، حضور سردار سے کہتے ہیں کہ میں تجارت کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، میں سیر کے لیے آیا تھا، مجھے آپ کا یہ اونٹ پسند آ گیا ہے، میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، میں اس اونٹ کو لے کے چلے جاتا ہوں اور پھر اس کی قیمت بھجوا دوں گا۔ حضور اونٹ کو لے کے جا رہے ہیں، حضور اونٹ کو لے کے جا رہے ہیں، پورا قبیلہ حضور کو دیکھ رہا ہے۔ حضور اونٹ کو لے کے جا رہے ہیں، پورا قبیلہ حضور کو دیکھے جا رہا ہے۔ حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں، پورا قبیلہ وہیں کا وہیں یکتا ایک دم اسٹف کھڑا ہوا، رکا ہوا۔ حضور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، سب کو ہوش آتا ہے، سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ وہ کون شخص تھا جنہوں نے ہماری آنکھوں پر ایسی پٹی ڈال ڈالی کہ ہم کچھ کہہ نہیں پائے؟ سردار کے پاس سب آتے ہیں، سردار سے کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام پوچھا؟ کہا نہیں پوچھا۔ اس شخص نے اونٹ کی قیمت ادا کی؟ بولا نہیں ادا کی۔ کچھ گروی دیا؟ بولا گروی بھی نہیں دیا۔ ارے کچھ ضمانت دی؟ بولا کچھ ضمانت بھی نہیں دی۔ پتہ بتایا؟ بولا پتہ بھی نہیں بتایا۔ بولا آپ نے اتنا مہنگا اونٹ ایک انجان شخص کو دے دیا، ایسے کیسے؟ اچانک سے قبیلے میں سے ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے ارے تم اس سے قیمت کی بات کرتے؟ ارے جب وہ بولتا تھا نا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس کے میٹھے بول کی بات کر رہے تھے، ارے جب وہ بات کرتا تھا نا تو میں اس کی کالی کالی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے میٹھے بول میں کھو گئے تھے اور تم اس کی کالی کالی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گئے تھے۔ ارے جب وہ بات کر رہا تھا نا تو اس کے دانتوں سے ایسا نور ٹوٹتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سامنے والے پہاڑ پہ اس نور کی کرنوں سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اچانک سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اپنے کلام میں تاثیر پیش کرتا ہے کہ اونٹ چوری ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ اونٹ چوری ہو گیا۔ خیمے سے آواز آتی ہے خبردار۔ سردارنی کہتی ہے انا ضامنۃ لثمن جملکم، کہ میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر اس شخص نے اس اونٹ کی قیمت نہ چکائی تو میں اس کی قیمت چکا دوں گا۔ قبیلے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو آخرکار کوئی تو ہے جو اس شخص کو جانتا ہے، کوئی تو ہے جو اس شخص کو جانتا ہے۔ سردارنی کہتی ہے جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب تم نے اس سے بات کر رہے تھے نا تو خیمے کی اور سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ارے یقین جانو جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جب قبیلے والے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کے غلام حاضر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس نے اونٹ بیچا میرے نبی کو، میرے حضور کو کس نے اونٹ بیچا؟ سردار آتا ہے، سردار کو کہتے ہیں یہ لیجیے کھجور کچھ ضیافت کے لیے، مجھے بتائیے کہ اونٹ کتنے کا ہے؟ پورا قبیلہ کہتا ہے کہ اب اونٹ کو چھوڑو، اب قیمت کو چھوڑو، اب ہمارا سودا تو بازار نبی میں ہوگا، اب ہمارا سودا تو بازار نبی میں ہوگا۔ تمام کے تمام جاتے ہیں مدینے کی طرف، حضور کے ہاتھ پہ بیعت لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور واپس جھومتے ہوئے آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر سے کہتا ہے کہ یہ ناز ہی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام یہ بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ تو میرے حضور کا حسن ہے۔ اور یہ گستاخ کیا کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح۔ حدیث میں کیا ہے؟ حضرت جابر سے ایک حدیث آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو
14ویں رات کی چاندنی رات میں دیکھا. فاجالت الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى لیلۃ الادیان کہ میں نے حضور کو چاندنی رات میں دیکھا. فانظر الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والى القمر، کبھی میں حضور کو دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا. فإذ هو احسن عندي من القمر فإليه غلة حمراء، ایک الفاظ کو میں کہنا بھول گیا. فإليه غلة حمراء، اور جب میں چاند کو دیکھتا اور حضور کو دیکھتا اور حضور نے اس وقت سرخ رنگ کی کملی اوڑھی. آخر کار میں نے یہ طے کر لیا کہ حضور کا حسن چاند سے بھی زیادہ. تو یہ میرے حضور کا حسن ہے. ارے حضور جس گلی سے گزر جائے تو آپ کی خوشبو سن کر لوگ کہتے تھے کہ حضور یہاں سے گزرے. یہ میرے حضور کا مرتبہ ہے. استاد کہتے ہیں کہ حضور ہماری اپنا عقیدہ جان لیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں ہے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے سب بولے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں ہے. بہرحال میں آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا تو میں آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لایا. یہ تحفہ کوئی مشتی والا نہیں ہے، یہ عمل کا تحفہ ہے. آپ قبول کرنا چاہیں گے؟ بس یہ تحفہ دے کے میں حضرت کو دے دوں. حدیث میں آتا ہے من صلی علی الف مرہ حرم اللہ جسدہ، کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نشاور کیا اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا جائے. اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا جائے. وَثَبَّتَهُ قَوْلَ الثَّابِتِ عِنْدَ الْمَسْرِ، اور جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ قول ثابت ہوگا، یعنی کہ اس کے قبر کا مرحلہ، اس کے سوال جواب بڑے آسانی سے وہ ادا کر دے. تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اور یہ میرا بھی یقین ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار درود بھیجا ہر دن، اس پر جہنم کی آنکھ حرام کر دی. ابھی آپ کے اوپر ہے جو اس تحفے کو قبول کر لے. میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. اگر میرے کہنے میں کسی طرح کی بھی لفظش ہوئی ہے تو مجھ سے توبہ کرتا ہوں. واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.